بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مغنیو دین ریچر، وہ ذات اقدس جسے کسی کی کوئی حاجت نہیں بلکہ سب اس کے حاجت مند ہیں۔ تمام موجودات اس وحدہ لا شریک کی محتاج، تمام ہم سے ستائش اس یا مغنیوں کے لیے جس کی تعریف و توصیف ہم خاک انسان نہیں کر سکتے۔ ہر زمانے کے لحاظ سے سبھی اپنی اپنے زبان میں، اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے سر میں خدا کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں اور اس کی شان حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حق ادا نہیں ہوتا۔ جبکہ ملائکہ مقربین، وہ ملائکوں میں سب سے اونچا مقام جو عرش بری کے اس تخت کے سامنے ہوتے ہیں، ان قریبیوں کے جسے خدا نے 6 بازو دیے ہیں، یعنی 6 پر ہیں ان کے، اور وہ 2 بازو سے اپنی آنکھوں کو ڈھانک لیتے ہیں، 2 بازو سے اپنے پیروں کو، اور 2 بازو سے اڑ رہے ہوتے ہیں ہمیں مسلسل، اور ان کی زبان پر یہی ایک ہی ذکر ہوتا ہے، قدوس قدوس قدوس، جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے۔ اس کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ عزیزم، آخر بھلا وہ نوری مخلوق اس نوری مقام پر اپنی آنکھوں اور پیروں کو کیوں چھپاتے ہیں؟ اس لیے کہ خدائے ذوالجلال کے اس نور کے جلوے کو کوئی نہیں برداشت کر سکتا، حتیٰ کہ نوری مخلوق بھی اس کو نہیں برداشت کر سکتی، تو پھر چجائے کہ انسان کیا دیکھ کر کے برداشت کر سکتا ہے؟ اسی لیے اس نے اپنے آپ کو جسم مجسم کیا اور پھر اس زمین پر آئے۔ عزیز، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری تمام خطاؤں لغزشوں کے باوجود بھی وہ ہم سبوں کے اوقات سے بہت زیادہ ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور ہم اسی کو حضور دعا کرتے ہیں آج کی اس نئی نشست کے لیے کہ جس نے ہمیں پھر موقع دیا، نئی زندگی عطا کی، اور ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ یعنی یا مغنیوں کے اس کے اسم مبارکہ کو ہم ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور دعا کرتے رب العالمین ہم سبوں کو برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنا حقیقی عرفان عطا فرمائے، آمین۔ حقیقی عرفان مظہر صفات خداوندی اسماء الحسنہ میں آپ تمام سامعین اور ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، آپ کے ای میل آتے ہیں، جوابات بھی ہم دیتے ہیں آپ کو، اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ اچھے انداز میں سوالات کرتے ہیں۔ یقین جانیے کہ ہمارا مقصد اور مدعا صرف یہی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گناہوں سے، خطاؤں سے اس مالک کو حضور توبۃ النصوحہ کر کے اور اس حقیقی رب کو پہچان کر اس کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ابدی زندگی میں اس کے سلطنت کے وارث بن جائیں، آمین۔ حقیقی عرفان مظہر صفات خداوندی یعنی اسماء الحسنہ میں آج ہم نے جس اسم کو موضوع قرار دیا وہ یا مغنیوں، تو آئیے سیکھتے ہیں۔ لیکن عزیزو، پھر وہی ہمارے لیے دشواری کا سامنا کہ قرآن شریف کے کسی آیت میں بھی ہمیں یا مغنیوں کا یہ اسم نہیں ملا۔ اگر آپ تمام حفاظ صاحبان، علماء اور بھی دیگر بھائیوں کی نگاہ میں اگر ہو تو ہم مجھ حق العباد کو ضرور اطلاع فرما کر ثواب دارن حاصل کیجیے گا، آمین۔ تو کیا معنی ہیں مغنی کے؟ فیروز اللغات صفحہ 1248 کا مطابق مغنی کہتے ہیں بے نیاز کر دینا، امیر یا آزاد کر دینے والا خدا تعالیٰ کے ایک صفاتی نام۔ سوال یہ تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو سدا نہیں رہتی، اگرچہ پر نہیں رکھتی پر اڑ جاتی ہے، پر کیوں؟ جی، یہ امثال کی کتاب، اور امثال کتاب حضرت داؤد علیہ السلام کے وہ فرزند یعنی حضرت سلمان بن داؤد علیہ السلام نے اپنی 55 سالہ تجربات کو اس میں قلمبند کیا۔ یہ تمام رب العالمین کے حکم سے ہوا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اسرائیل کے بادشاہ حضرت سلمان بن داؤد جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کی تحریر کردہ یہ کتاب امثال کی کتاب کہلاتی ہے، اور معقولوں، ضرب الامثال اور بہت ساری صورتوں میں اس کے معنوں اور مذہبی اخلاقیات کا یہ مجموعہ ہے، اور خدا تعالیٰ کے بزرگ برتر اور معظم و معزز ماننا لازم ملزوم ہے۔ اس کتاب کی 31 رکوعات ہیں اور 913 آیات ہیں اس کتاب میں، یعنی اس سورہ میں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں درس کیا دیا گیا ہے۔
اس کے امثال کی کتاب کی 27ویں رکوع کی یہ 24ویں آیت ہے، کیونکہ دولت سدا نہیں رہتی، کیونکہ دولت سدا نہیں رہتی، اور کیا تاجبری پشت در پشت قائم رہتی ہے؟ جی وہ کیا چیز ہے جو سدا نہیں؟ دولت کسی کے پاس سدا نہیں رہی، جو بھی آیا چلا گیا، اور جس کے پاس جو آئے گا وہ بھی چلا جائے گا، کیونکہ یہ ساری باتیں حضرت سلمان بن داؤد نے اپنی جو تجربات کا نچوڑ لکھا تھا، وہ بادشاہت، اور سلمان کی بھی بادشاہت تھی، یعنی حضرت داؤد بھی بادشاہ تھے، یہ بھی بادشاہ تھے، اور آپ ہی ہیں جنہوں نے 23 سال میں ہیکل کی تعمیر کی تھی، اور ہیکل سلیمانی کہلاتی ہے وہ۔ آج نہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں نہ حضرت سلمان، بلکہ وہ ذات جو ازل سے زندہ اور ابد تک زندہ اور قائم ہے، وہی ہے جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے دولت مند بنا دیتا ہے۔ آئیے ایک اور سورہ حضرت سمیع علیہ السلام، اس کی دوسری رکوع کی 7ویں آیت۔ ایک تاریخ کی کتاب ہے یہ، اس صحیفے میں اس دور کے عبوری حکومت کے واقعات مرقوم ہیں، جس میں اسرائیل کے قاضیوں کا نظام ختم ہوتا ہے اور شہنشاہیت قائم ہوئی، اور اسرائیلیوں کے قومی زندگی میں تبدیلی زیادہ تر 3 اشخاص پر مشتمل ہے۔ پہلی جو شخصیت ہیں وہ حضرت سمیع علیہ السلام ہیں، جو عظیم قاضیوں میں سے آخری قاضی گزرے۔ دوسری شخصیت ساؤل، اور اسرائیلیوں کا پہلا بادشاہ، اور سوم یعنی حضرت داؤد علیہ السلام۔ وہ ساری چیزیں ان تک خدا نے انہی کو مخصوص کیا، اور جن کے سربراہ اقتدار آنے سے پہلے کہ دنوں میں مہموں اور مارکوں کا جو آغاز تھا وہ ذکر ہے اسی کتاب میں۔ دراصل خدا تعالیٰ کی وفاداری کا نتیجہ برکت و کامیابی اور کامرانی ہوتی ہے، اور اگر نافرمانی کی جائے تو ذلت و خواری، اور یہ کتاب شہنشاہیت کے قیام پر ملے جلے احساسات کو بیان کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کو اسرائیل کا حقیقی بادشاہ مانا جاتا ہے۔ رب العالمین کو ہمیشہ اسرائیل نے حقیقی اپنا رب العالمین مانا، اس اللہ تعالیٰ کو، اس خدائے بزرگ و برتر کو، یعنی خدا کے آئین و قوانین کے تحت امیر اور غریب سارے لوگوں کے لیے حقوق یکساں نگہداشت ہوتی تھی۔ حقیقی بادشاہ وہ رب العالمین کو مانتے ہیں، یعنی رب تعالیٰ کو، اور خدائے کے آئین و قانون کے تحت سارے لوگوں کو جو یکساں وہ نگہداشت کی جاتی تھی۔ لیکن افسوس ہمارے یہاں بھی ہے کہ خدا کو حاکم اعلیٰ مانا جاتا ہے، لیکن یہ تحریر تک محدود ہے، کیونکہ جو بھی حاکم آیا وہ خود خدا بن بیٹھا، تو اسی لیے غریبوں کے حقوق سلب ہو گئے۔ تو کون ہے جو مسکین کرتا ہے اور کون دولت مند بناتا ہے؟ حضرت سمیع علیہ السلام کا صحیفہ کے دوسری رکوع کی 7ویں آیت میں خداوند مسکین کر دیتا ہے اور دولت مند بناتا ہے، وہی پست کرتا ہے اور سرفرازی عطا کرتا ہے۔ تو کس کے ہاتھ دولت بناتا ہے؟ یعنی کون ایسا ہاتھ ہے جو دولت بناتا ہے؟ دولت تو بھئی جہاں فیکٹری تھی وہاں بنتے ہوں گے، کارخانے میں چیزیں بنائی تھی وہ ساری دولت ہوتی نہیں۔ اب آئیے امثال کی کتاب، یعنی حضرت سلمان اسلام کی جو کتاب ہے اس کے 10ویں رکوع کی 4تھی آیت میں ہے، تو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہوتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بناتا ہے، یعنی محنت و مشقت کرنے والا کا ہاتھ ہی دولت مند ہوتا ہے۔ اس صدی کے ایک بہت مشہور شخصیت، ایک کمپنی کے مالک بل گیٹس صاحب، ان کا قول ہے کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی قصور نہیں، ہاں اگر آپ غربتی کی وجہ سے مر جائیں تو یقیناً اس میں آپ کا پورا قصور ہے، آپ ہی کا قصور ہے، کسی کا نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے حصے کا جو کام آپ کو سونپا تھا، یعنی آپ کے حصے میں جو کام ہے، ہمارے حصے میں جو کام ہے، اگر ہم نے درست نہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے اس کارخانے کے قابل نہیں رہے۔ اب پھر سوال ہوتا ہے کہ کہاں کے دولت مند ظالم ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اب آپ جس نبی کا ذکر کر رہے ہیں، میکا، آپ نے ان کا نام قرآن شریف میں کہیں نہیں پڑھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، نہ کبھی کسی نے آپ سے عرض کیا ہوگا، تو آپ حیران اور جذبات میں آ کر کہیں گے کہ یہ تو فرشتہ کا نام ہے۔ جی ہاں، یہ فرشتہ نہیں، وہ جو فرشتہ کا نام ہے وہ ہے میکائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ نبی تھے اور صحیفہ تھے ان کے پاس، اور ان کا نام ہے میکا، حضرت میکا علیہ السلام۔ لیکن جب آپ غور کریں گے تو خدا تعالیٰ غضبناک ہو کر فرماتا ہے کہ کیا شریک کے گھر اب تک ناجائز نفع کے ترازو، جس میں خدا تعالیٰ غضبناک ہو کر فرماتا ہے کیا شریر کے گھر میں اب تک ناجائز کے ترازو، چھوٹے جھوٹے اور نفرتی پیمانے نہیں ہیں؟ کیا وہ دغا کے ترازو اور چھوٹے بانٹوں کا تھیلا رکھتا اور بے گناہ ٹھہرائے گا؟ کیونکہ وہاں کے دولت مند ظلم پر ہیں، یعنی ظلم کرتے ہیں،
اس کے باشندے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ ان کے منہ سے دغاباز زبان ہے، اس لیے میں تجھے مہلک زخم لگاؤں گا اور تیرے گناہوں کے سبب سے تجھے ویران کر ڈالوں گا۔ تو کھائے گا پر آسودہ نہ ہوگا، کیونکہ تیرا پیٹ خالی رہے گا۔ تو چھپائے گا پر بچا نہ سکے گا، اور جو کچھ تو بچائے گا اسے تلوار کے حوالے کر دوں گا۔ تو بوئے گا پر فصل نہ کاٹے گا۔ غرض کہ ہر آیت میں کا تعلق بظاہر مستقبل سے ہے، لیکن ہر زمانے کے حاکموں، وزراء، مل فیکٹریز کے مالکان اور وہ تمام ایسے افراد کو جو پروردگار عالم کے حکم خلاف ورزی کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پابند ہیں، کہ رب العالم کے حکم پابندی کرتے ہیں، نہیں، پابندی پروردگار کرتے ہیں، اور اس کی گواہی دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت ہوسیہ علیہ السلام کا صحیفہ اس کے 12ویں رکوع کی 7ویں آیت میں ہے کہ وہ سوداگر اور دغا کے ترازو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ظلم کا دوست ہے، وہ ظالم کا دوست ہے۔ آپ دیکھیں عزیزو کہ خدا ہر زمانے کے لوگوں کو، ہر زمانے کی باتوں کو، جو اچھی باتیں وہ آنے والے نسل کے لیے تحریر کروا چکا ہے اپنی اس کتاب مقدس میں۔ اب کوئی اس کتاب کا انحراف کر جائے، اس حکم کو نہ مانے، تو اس کا ذمہ دار خدا نہیں ہوگا بلکہ خود وہ شخص ہوگا۔ عزیزم، انسان کے نزدیک دولت مند کون اور خدا کے نزدیک دولت مند کون ہے؟ انسان کے نزدیک تو دولت مند وہ ہے جس کے پاس مال خزانہ زیادہ ہو، اور خدا کے نزدیک نظر میں بے وقوف ہے وہ۔ آئیے آج ہم ایک دولت مند بے وقوف کی تمثیل سے سیکھتے ہیں کہ پہلے لالچ کے بارے میں متنبہ کیا گیا۔ حضرت لوقا طبی کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل اس کی 12ویں رکوع کی یہ 13 سے 21 آیت ہے، لیکن میں پوری نہیں بلکہ اس کو مختصر پیش کروں گا۔ پھر بھیڑ میں سے ایک شخص نے اس سے کہا، اے استاد، میرے بھائی سے کہہ دے کہ میرا میراث دے۔ اس نے کہا، کیا میاں، کس نے مجھے منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا ہے؟ شخص نے حضرت مسیح سے میراث کے حصہ کے متعلق سوال کیا تھا، یعنی مسئلہ دریافت کیا کہ استاد میرے بھائی سے کہہ دے کہ میرا حصہ مجھے دے دے۔ اور جناب مسیح نے ان سے کہا، خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کی مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، کیا ہوا پھر؟ بس اس نے اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ کیونکہ میرے یہاں جگہ نہیں ہے لہٰذا اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا، میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر اس میں بڑی کوٹھیاں بناؤں گا، اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر کر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا کہ اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا سامان جمع، چین کر، کھا پی اور خوش رہ۔ مگر خدا نے ان سے کہا کہ اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے وہ خدا کے نزدیک دولت مند نہیں بلکہ بے وقوف ہے۔ اب ہم تھوڑی سی تشریح کرتے چلیں کہ ایک شخص آگے بڑھ کر کے اس بھیڑ میں سے حضرت مسیح سلام علیہ کے دل سے درخواست کرنے لگا کہ میرے بھائی اور میرے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، تو طے کر دیجئے کہ اکثر کہا جاتا ہے جہاں وصیت ہوتی ہے وہاں متعدد رشتہ دار اور وارث بھی بن جاتے ہیں۔ یہی حال یہاں بھی نظر آتا ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ اس آدمی کو جائز حصے سے محروم کیا جا رہا ہے یا وہ خود اپنے حصے سے زیادہ ہتھیانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اور خداوند نے اسے فوراً یاد دلایا کہ میں ایسے چھوٹے چھوٹے تنازعات حل کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا، بلکہ ان کی آمد کا مقصد تو گناہ آلودہ زندگی کو نجات دینا ہے۔ یعنی جناب مسیح یسوع کے معنی ہی نجات دہندہ، نجات دینے والا۔ انہوں نے معمولی وراثت کی تقسیم جیسے معاملات میں لگا کر اعلیٰ اور جلالی مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ پھر خداوند حضرت مسیح سلام علیہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے سامعین کو ایک ایسی برائی سے خبردار کیا جو ہر وقت گھات لگائے رہتی ہے۔ یہ برائی کیا ہے؟ لالچ۔ آج ہماری پوری دنیا میں دیکھ لیں، ہمارے یہاں بھی دیکھ لیں، حکومت آتی کیا کرتی ہے؟ لالچ، اور لالچ ہی اس کا برا انجام ہوتا ہے۔ آپ نے ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو کے لیے حکم دیا، متنبہ کیا، مادی چیزوں کا لالچ یا حرص زندگی کی بڑی برائیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایسی خواہش ہے کہ جس سے شکم کا
یا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، بلکہ اس کے باعث انسانی وجود کا اصلی مقصد بھی غائب ہو جاتا ہے کہ خدا نے جس مقصد کے لیے اسے کائنات میں بھیجا وہ مقصد مفقود ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ جی آر میلر اس سلسلے میں رقم تراز ہیں کہ ایک سرخ جھنڈی ہے جو ہمارے خداوند نے لہرا رکھی ہے، اکثر و بیشتر انسان اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یعنی حضرت مسیح سلام علیہ نے مال و دولت کے بارے میں بہت کچھ کہا، لیکن کتنے لوگ ہیں جو مال و دولت سے ڈرتے ہیں؟ ہمارے زمانے میں لالچ، حرص و ہوس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کوئی شخص 6 یا 8ویں حکم کی عدولی کرتا ہے یعنی توڑ دیتا ہے تو اس پر جرم کا ٹھپا لگ جاتا ہے اور شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے، لیکن جب 10واں حکم توڑتا ہے تو اسے حوصلہ مند کام سمجھا جاتا ہے۔ کتاب مقدس میں ہے کہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، لیکن جو شخص بھی اس کا حوالہ دیتا ہے وہ دوستی پر بے انتہا زور دیتا ہے، زر یا پیسے کو بری چیز نہیں سمجھتا، یعنی برائی کو ایک بری زرخیز جڑ کہتا ہے، جبکہ برائی وہیں سے آغاز ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے ارد گرد نظر کرتے ہوئے جب دیکھا، محسوس ہوتا ہے کہ انسان زندگی دار و مدار واقعی اس کے مال کی کثرت پر موقف ہے۔ انسان خیال کرتا ہے کہ میری اہمیت میرے مال و دولت کے مناسبت سے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کیونکہ دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے ضروری ہے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس دولت ہو، اس کے پاس بینک بیلنس ہو اور وہ اسے ناپی جاتی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ مہلک غلطی اور کوئی نہیں، کیونکہ انسان کا صحیح پیمانہ یہ نہیں ہے اس کے پاس کیا ہے، بلکہ وہ خود کیا ہے اسے سوچنا چاہیے۔ اور یہی سے جناب مسیح اس جو دولت مند بیوقوف کی مثال تمثیل پیش کی تھی، وہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس بیوقوف دولت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ مال و دولت اور جائیداد کثرت زندگی میں سب سے کچھ اہمیت کا باعث نہیں ہے، اہمیت کی بات نہیں ہے۔ فصل غیر معمولی طور پر عمدہ ہوتی ہیں، فصل میں کیڑے بھی لگ جاتے ہیں، سنڈیاں بھی کھا جاتی ہیں اور ٹڈے دل بھی آ جاتے ہیں، سیلاب سے بھی ختم ہو جاتی ہیں، اگر زوردار بارش ہو جائے اس سے بھی، اولا پڑ جائے اس سے بھی، تو پھر کیا چیز رہی؟ یہی چیز جس کی وجہ سے اس نے دولت مند زمیندار نے ایک مسئلہ پیش کیا کہ اس کی دانش میں مسئلہ بہت بڑا باعث آزاد تھا، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے غلے کو کیسے سنبھالے، اسے کیا کروں؟ اس نے کوٹھیوں میں اتنی گنجائش نہ تھی، تو اس نے اچانک سے دل میں خیال آیا کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنی پرانی کوٹھیوں کو توڑ کر کے اس کی ایک نئی اور وسیع و عریض طرز پر بنائے اور اس میں سارا مال جمع کرے، اور جبکہ اتنے بڑے تعمیراتی منصوبے اس پر اٹھانے والے اخراجات سے بچ سکتا ہے، بشرطے کہ اب خدا یہیں سے اس کے دل میں سمجھانا چاہتا ہے۔ ابلیس نے جو بات ڈالی کہ نہیں گرا دو اور ساتھ جمع کر لو، لیکن خدا اس کے دل میں اگر جو بات ڈالی اگر عمل کا زیادہ بہتر تھا، بشرطے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ضرورت مند، محتاجوں، اپاہجوں اور وہ تمام لوگ جو بھوکے ہیں ان کے لیے، یعنی جسمانی اور روحانی بھوک مٹانے کے لیے استعمال کرتا۔ جناب مسیح کے سمجھانے کا یہی مقصد ہے، اور آج تک تمام زمینداروں کے لیے بھی یہی پیغام ہے، آنے والے لوگوں کی یہ پیغام ہے کہ اگر اناج زیادہ ہو جائے تو اپنے گوڈاؤن میں جمع کر کے کیڑے نہ لگوا دینا، جس طرح کہ تھر کے علاقے میں ہمارے یہاں ہوا کہ وہ فرسودہ گندم انہیں دیا گیا جو مٹی کی شکل بن چکی تھی۔ غریبوں کی جھولیاں، بیواؤں کے گھر، یتیموں کے منہ کھتے اور کمزور اپاہج لوگوں کے لیے وہ کوٹھیاں ہیں جو ہمیشہ تک موجود رہتی ہیں اور موجود ہیں آج بھی۔ وہ منصوبہ بنانے لگا، جو ہی کوٹھیاں تیار ہو جائیں گی، اناج ان میں بھر جائیں گے، میں تو مزید محنت و مشقت کو خیرباد کر کے فراغت کی زندگی بسر کروں گا۔ اس کے رویے سے بے نیازی کی روح پر غور کریں کہ میرے کھتے، کوٹھیاں، میری فصلیں، میرا پھل، میرا مال، میرا اسباب، میری جان، اس نے اپنے مستقبل کے منصوبے کی تیاری کر لی کہ چین کر کھا پی اور خوش رہے۔ لیکن عزیزو، جب ہم غور کرتے ہیں کہ سوچنے کا وقت میرے کنٹرول میں تو ہے، یہیں اسے چوک ہو گئی اور اس نے خدا تعالیٰ کے منصوبے کے ساتھ ٹکرا گیا اور ابدی تباہی میں جا پڑا، اور خدا نے اس سے کہا اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، اور پھر ساری مادی اشیاء کی ملکیت ختم ہو جائے گی، یہی تمام چیزیں دوسروں کے قبضے میں چلی جائیں گی۔ کسی نے بیوقوف کی تعریف کچھ یوں کی ہے کہ بیوقوف وہ ہے جس کے منصوبے قبر پر ختم ہو جاتے ہیں۔ بے شک یہ آدمی بیوقوف ہے۔ عزیزم، یہاں ایک سوال ہوتا ہے،
پیدا ہوتا ہے. فرض کریں ناراض نہ ہوں، بلکہ فرض کریں کہ اگر اس بیوقوف کی جگہ ہم آپ سب ہوں تو کیا کریں گے؟ اور خدا نہ خواستہ اگر ہم سے خدا رب العالمین پوچھ بیٹھے پس تو نے جو تیار کیا ہے وہ کس کا ہے نا سوال؟ تنہائی میں پوچھئے کبھی اپنے آپ سے، دل کی کتاب کھولیے اور پوچھئے کہ خدا پوچھے کہ یہ کس کا ہے. اور ہمیں خود بھی یہی سوال بہت زیادہ نے جھجھوڑ دیا کہ اگر آج مسیح سلام علیہ ظہور ہو جائے اور دوسری آمد ان کی ہو اور آسمان سے اپنے فرشتوں کے ہمراہ آ جائیں اور یہ ضرور آپ سے پوچھیں گے، کیونکہ قرآن شریف بھی خود گواہ ہے. اگر آپ نے اس حقیقت عرفان میں ابتدائی موضوع حضرت جناب مسیح کی دوسری آمد دیکھی ہوگی تو اس میں ہم نے قرآن شریف کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی، ایک آیت پیش کی تھی، وہ آج پھر پیش کر رہا ہوں. اور ترجمہ ہے عبد الماجد دریابادی کی، صفحہ 107 میں ہے: هل ينظرون الا ان ياتهم الله في ظلال من الغمام وملائكته وقضي الامر والى الله ترجع الامور. یہ لوگ تو بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں. کس کا؟ کہ ان کے پاس خدا بادل کے سائبان میں سے آ جائے اور فرشتے اور قصہ ہی ختم ہو جائے اور اللہ ہی کی طرف سے سارے معاملات رجوع کیے جائیں. سب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ ایمان سے بتائیے کہ آسمان سے کون آئے گا؟ یقیناً ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہے حضرت مسیح سلام علیہ. اگر وہ آ جائیں تو ہمارا سارا مال و متاع کس کا ہوگا؟ کتنا اچھا ہو کہ ہم وہ خدا کے لیے استعمال کریں، بجائے اس کے کہ کل وہ شیطان مردود جو انسان کا ازلی دشمن ہے اس ابلیس کے ہاتھوں چلا جائے. اس مال و متاع سے آج ہی ہم آسمان میں خزانہ جمع کر سکتے ہیں اور خدا کے نزدیک دولت بن سکتے ہیں، یا ہم اسے اپنے جسم پر بے دریغ خرچ کر سکتے ہیں اور جسم کی ہلاکت کی فصل کاٹ سکتے ہیں. عزیزو، اس جہاں میں غریب دولت مند ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلا تیموتھیوس کے 6 رکوع کی 9 سے 18 آیت، لیکن اس کو میں مختصر طور پیش کروں گا. لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بیہودہ نقصانات بچانے کی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے باعث ہے اور دریا میں غرق کر دی جاتی ہے. اور نیکی کریں، اچھے کاموں میں دولت مند بنیں اور سخاوت پر تیار اور امداد میں مستعد ہوں اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے اچھی بنیاد قائم رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کر سکیں. عزیزو، جہاں کے دولت مندوں کو بھی کہا گیا ہے کہ اس موجودہ جہاں کے دولت مندوں کو حکم دیا گیا مغرور نہ ہوں، نہ پائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد کرتا ہے. پھر عزیزو، یعقوب کا ایک خط اور پھر اس کے بعد ہم ایک دو گفتگو کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے کہ خدا نے دنیا کے اے میرے پیارے بھائیوں سنو، کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کے ایمان میں دولت مند اور اس کی بادشاہی کی وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا، جس کا اس نے اپنی محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے؟ لیکن تم نے غریب آدمی کی بے عزتی کی. کیا دولت مند تم پر ظلم نہیں کرتے اور وہی تمہیں عدالتوں میں گھسیٹ کر نہیں لے جاتے؟ کیا وہ اس بزرگ نام پر کفر نہیں بکتے، یعنی خدا تعالیٰ جس سے تم نامزد کیے گئے ہو، یعنی خدا. آئیے اب ایک آخری سوال تھا کہ خدا کی نگاہ میں دولت مند کون اور غریب کا معیار کیا ہوگا؟ انسان اور خدا. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک عبرتناک واقعہ، ایک ایسا شخص جو بہت دولت مند تھا اور یہ لوقا طبیب کی انجیل جلیل سے لی گئی ہے، اس کی 16 رکوع کی 19 سے 21 آیت، صرف 3 یا 4 آیت پیش کروں گا پھر ہم اجازت چاہیں گے آپ سے. ایک دولت مند جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا تھا، ہر روز خوشی مناتا رہتا تھا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور ایک لازر نامی غریب ناسور سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا، اور اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے جو بھی چیز گرتی ہے کھانے کی میز سے، وہ اس کے لیے پیٹ بھرنے کا وہ ٹکڑا اس کو ملے. لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کتے تک آ کے اس کے زخموں چاٹ جایا کرتے تھے. اور ایک دن ایسا ہوا غریب لازر بیچارہ بھوک کے مارے مر گیا. آج بھی ہمارے ملک میں بھوک بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، لیکن کسی حاکم کے کان میں جوئیں تک نہیں رکھتی، اس لیے کہ غریب سے تو بھیک میں ووٹ تو مانگتے ہیں لیکن اس بیچارے کو بھیک میں روٹی تک نہیں دیتے. تو سوچے خداوند جب اپنے جلال میں آئے گا تو کیا حشر ہوگا ان کا. آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہوا. وہ غریب لازر بیچارہ مر گیا اور فرشتے نے اسے اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آغوش میں پہنچا دیا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا. ظاہر سی بات ہے سب کو موت آنی ہے. جب اس نے عالم ارواح میں کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائی، کس نے؟ اس دولت مند نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے دیکھا اور ان کی گود میں اس لازر کو
اور اس نے پکار کر کہا اے باپ ابراہم، اے باپ ابراہم، ہم پر رحم کیجیے، اس لازر کو بھیج دیجیے کہ وہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر اور میری زبان پر تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ یہاں ہم سب اپنے تمام بھائی بہنوں، بیٹے بیٹیوں، بزرگوں سے بھی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں میں کہ ایک نہ ایک دن آگے پیچھے سبھی گزر جائیں گے اور سب نے گزر جانا ہے، لیکن جب اس بزرگ و برتر یا مغنی خدائے ذوالجلال کے حضور حاضر ہوں گے تو کیا اس مغنی جس نے آپ کو دولت مند بنایا، اس کے سوال کے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس جواب ہے؟ اب دوبارہ وہیں سے کہ جب اس نے پکارا کہ اے باپ ابراہم، لازر کو بھیج کہ وہ اپنی انگلی کا سرا ڈبوئے پانی میں اور میری زبان کو تر کرے، اس لیے کہ آگ بہت ہے۔ یقین کیجئے یہ آگ وہاں نہیں ہے جہنم میں، بلکہ انسان اپنے اعمال کا آگ یہاں سے لے کے جاتا ہے، یہاں سے نعمت کی بھی لے کر جائے گا، یہاں سے آگ بھی لے کر جائے گا۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کس راہ کو منتخب کرتا ہے۔ جب اس نے پکار کر کہا باپ رحم کر مجھ پر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو کہا بیٹا یاد کر تو اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن وہ اب یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے درمیان ایک گھڑا واقع ہے ایسا جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں گے تو نہ چاہیں گے، اور نہ وہاں اس طرف سے کوئی آنا چاہے گا تو وہ بھی نہیں آ پائے گا۔ اس نے کہا پس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ اس کے سامنے ان باتوں کی گواہی دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب میں آ جائیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ان کے پاس حضرت موسیٰ اور بھی انبیاء تو ہیں، وہ ان کی نہیں سنیں۔ اس نے کہا کہ نہیں باپ ابراہیم، اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو توبہ کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب وہ موسیٰ کی اور نبیوں کو نہیں سنتے تو اگر کوئی مردہ بھی جی اٹھے تو اس کے بھی نہ سنیں گے، کیونکہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دولت مند خدا کی بادشاہی میں کیوں داخل نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ خداوند جناب مسیح اس کو دیکھ کر کہا تو دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ اس زبردست خطرے میں ہے کہ اسی سے محبت کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور کلام مقدس کا یہ حصہ ایماندار اور غیر ایمانداروں کے لیے کئی پریشانیوں کا سوال پیدا کرتا ہے۔ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ہم پڑوسی سے واقعی محبت کرتے ہیں جبکہ ہم آرام و آسائش میں مگن ہیں اور دوسرے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں؟ اسی لیے مسیح کی خوشخبری ان تک نہیں پہنچی، جن لوگوں تک جناب مسیح کی خوشخبری پہنچنی چاہیے تھی وہ نہیں پہنچی، کہ جب وہ آئیں گے تو کیا عدالت کریں گے، اور عدالت غنی ہوگی ان کی، وہی غنی ہوں گے کہ جس کے پاس ایمان ہوگا اسے وہ غنی کر دیں گے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا خواہ دنیا میں کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو کچھ حصہ اس کا نہیں ملے گا۔ تو اصل چیز دولت ایمان۔ عزیزو، اب ہمیں پوری تیاری کر لینی چاہیے کہ جناب مسیح دوبارہ آئیں گے تو ہمیں ایمان کی دولت ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ سوچئے، جانیے، سمجھیے، اور پھر اپنے آپ کو سے پوچھئے کہ ہم نے مسیح پر ایمان لائے کہ نہیں لائے۔ آسمان سے کون آئے گا دوبارہ؟ یہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ آئندہ نشست میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ ناصر۔